وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم کے قوم سے خطاب میں اہم اعلان متوقع، ثالثی کی کوششوں سے متعلق پیش رفت پر قوم کو آگاہ کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے۔ دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہونے کا وقت آ گیا، امریکی نائب صدر نے اسلام آباد کے لیے اڑان بھر لی۔ جی ڈی وینس ایران سے مثبت بات چیت کے لیے پر امید، امریکی وفد میں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ ایران کی طرف سے وفد اسپیکر باقر قالیباف کی سربراہی میں آئے گا۔ امن کے نئے دور کی شروعات، اسلام آباد میں مذاکرات، پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ عالمی میڈیا کے کیمروں کا رخ اسلام آباد کی طرف، دنیا بھر سے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ مذاکرات میں خلیجی ملک چین اور روس کی بطور مبصر شرکت کا امکان۔ پاکستان کا غیر ملکی مندوبین اور صحافیوں کے لیے ویزا آن ارائیول کا اعلان۔ اور ایران کو شاید سمجھ نہیں کہ اس کے پاس کوئی مضبوط کارڈ نہیں۔ ایران عالمی آبی گزرگاہوں کو استعمال کر کے وقتی طور پر دنیا سے بھتہ لے رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، ایران آج صرف اسی لیے بچا ہوا ہے کہ وہ مذاکرات کر سکے۔ ایران لڑائی کے بجائے فیک نیوز میڈیا اور تعلقات عامہ میں ماہر ہے۔ ہمیں امن کے لیے دنیا کی حمایت حاصل ہے، جیت امن اور انسانیت کی ہوگی۔ خلوص نیت سے مذاکرات کی میزبانی اور ثالثی کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا مشاورتی اجلاس میں اظہار خیال۔ ذرائع نے بتایا شہباز شریف نے جنگ بندی مذاکرات پر سینئر وزیروں اور دیگر حکام سے مشاورت کی۔ پاکستان کے رابطوں، ثالثی اور مذاکرات کی تیاری سے متعلق امور پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم کا ایران امریکہ مذاکرات کامیاب بنانے کا عزم۔ آبنائے ہرمز سے امریکی جہاز گزر سکتے ہیں، مذاکرات کے آغاز سے پہلے ہی ایران کا بڑا اعلان۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے ایرانی میڈیا کو بتایا کہ امریکی جہاز بھی آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں، مگر اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں۔ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے، تکنیکی وجوہات کے باعث جہازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ ہم آبنائے ہرمز میں محفوظ راستوں کے ذریعے ان کے محفوظ سفر کو یقینی بنائیں گے۔ امید ہے اسلام آباد میں امن معاہدہ ہو جائے گا۔ ایران نے ان تمام چیزوں سے اتفاق کر لیا جس پر اسے اتفاق کرنا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی NBC نیوز سے گفتگو، کہا ایران امریکہ مذاکرات سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم لبنان پر حملوں میں کمی کریں گے، اس سے متعلق نتنیاہو سے بات کر لی ہے۔ ایرانی عہدیدار جب میڈیا سے بات نہیں کرتے تو مناسب نظر آتے ہیں۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ایران آبنائے ہرمز سے تیل کی نقل و حرکت پر بہت خراب کام کر رہا ہے، یہ وہ معاہدہ نہیں جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا۔ ایسی خبریں ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس وصول کر رہا ہے۔ نیتنیاہو نے ٹرمپ کی بات بھی نہ مانی۔ لبنان پر وحشیانہ حملے کم نہ ہوئے، اسرائیلی طیاروں کی شہری دفاع کے مرکز پر بمباری، ایمبولینس اور فائر بریگیڈ تباہ، حملے کے 3 افراد شہید۔ نبطیہ میں اسرائیلی حملے میں 12 لبنانی فوجی شہید ہو گئے، 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور حزب اللہ میں رات بھر شدید جھڑپیں، حزب اللہ کی جوابی کارروائی، تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں راکٹ داغے۔ امن کا پلان پاکستان کے پاس ہے، دنیا کے پاس کوئی پلان بھی نہیں، بلاول بھٹو زرداری نے بتا دیا۔ اسکائی نیوز کے انٹرویو میں کہا ایران اور امریکہ میں جنگ بندی کرانا، براہ راست مذاکرات کی میز پر لانا پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد آنے والے وفود پر لگی ہیں، پر امید ہے دونوں فریق امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اپنائیں گے۔ مذاکرات میں امریکہ اور ایران دونوں کو چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ مذاکرات میں اعتماد کا فقدان بڑا چیلنج ہوگا۔ اب یہ ہمارے فریقین اور باقی تمام ملکوں پر منحصر ہے، مسئلے کو پرامن طریقے سے حل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فرانس کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان کے ابتدائی جنگ بندی معاہدے کے حصول میں کردار ادا کرنے پر مبارکباد دی۔ فرانس کے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستانی سفارتی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کا لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش، جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور احترام پر زور، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
امریکہ اور ایران میں مذاکرات کی کامیابی کے لیے عالمی رہنما سرگرم، ترک صدر رجب طیب اردوان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فون پر رابطہ۔ ترک صدر نے کہا پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات کو پائیدار امن کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ترک وزیر خارجہ کا امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کا خیر مقدم۔ میڈیا سے گفتگو میں حقان فیدان نے کہا پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں فریقین کو تعمیری ہونا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف عقل سے کام لینا ضروری ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک میرز نے کہا ایران سے براہ راست رابطے جاری ہیں تاکہ اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کو کامیاب بنایا جا سکے۔ امریکہ ایران کی جنگ کی وجہ سے نیٹو اتحاد کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جنوبی پڑوسی معاملات کو درست طریقے سے سمجھیں، اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ جوڑیں، شیطانی قوتوں کے فریب دینے والے وعدوں پر اعتبار نہ کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا خلیجی ملکوں کو مشورہ، کہا جنگ نہیں چاہتے لیکن ایران اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا، ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، آبنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں، ایرانی عوام میدان جنگ کے حقیقی فاتح ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدعان پاکستان پہنچ گئے۔ سعودی وزیر خزانہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان سعودی عرب معاشی تعلقات سمیت اہم امور زیر غور آئیں گے۔ امریکہ ایران جنگ میں ثالثی اور سیز فائر میں پاکستان کا کردار، عوام نے جنگ بندی میں پاکستانی کردار بہترین قرار دے دیا۔ سیز فائر ہر 10 میں سے 8 شہری پاکستان کے کردار سے مطمئن۔ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان کے 93% عوام حکومت کی جنگ بندی کوششوں کی حامی ہیں۔ ثالثی کی پرزور حمایت کرنے والوں کی شرح 72% رہی۔ ثالثی سے گریز کرنے کا کہنے والوں کی تعداد انتہائی کم رہی۔ شاندار سفارتکاری پر دنیا بھر میں پاکستان کی پذیرائی، بھارت میں صف ماتم رچ گئی۔ بھارتی لکھاریوں اور سیاستدانوں نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مودی حکومت کی ڈپلومیسی کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا پاکستان دنیا کو تباہ کن خطرات سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ عالمی سطح پر پاکستان کا کلیدی کردار ثالث بن کر ابھرنا بھارت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ مودی نہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر عالمی سفارتکاری کا مرکز ہے۔ فورن پالیسی میگزین میں بھارتی صحافی اور تجزیہ کار سشانت سنگھ کا آرٹیکل لکھا خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو گیا، پاکستان نے سفارتکاری سے اپنا کردار بڑھایا ہے، جبکہ نئی دلی مشرق وسطی کے اہم مذاکرات سے باہر ہو گیا۔ یہ مودی حکومت کے لیے سب کی ہے۔ امریکہ کے ساتھ بھارت کا اثر و رسوخ کمزور پڑ گیا، پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا، عالمی طاقتیں اب پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ پاکستان مشرق وسطی میں امن کا بڑا کھلاڑی بن کر سامنے آیا۔ مودی کی خارجہ پالیسی ہر محاذ پر ناکام ہوئی۔ کراچی، حیدرآباد سمیت ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانیں اور کاروباری مراکز رات 9 بجے بند کرنے کا حکم۔ چھوٹے شہروں میں مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ سندھ حکومت کا ایندھن بچت پالیسی کے تحت کاروباری اوقات محدود کرنے کا اعلان۔ ریسٹورانٹس اور ہوٹلز شام 7 سے رات 11:30 بجے تک کھلیں گے۔ شادی ہالز اور بینکویٹس رات 8 سے 12 بجے تک کھلیں گے۔ تندور، میڈیکل سٹورز، دودھ کی دکانیں، پیٹرول پمپس اوقات کار کی پابندی سے مستثنی ہوں گے۔ ہیراسمنٹ بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے پنجاب سائبر کرائم یونٹ کے قیام کی منظوری۔ بلیک میلنگ یا ہیراسمنٹ کی شکایت کے لیے تھانے نہیں جانا پڑے گا، شکایت کے اندراج کے لیے موبائل یونٹ جائے گا۔ خواتین ورچوئل پولیس اسٹیشن پر بھی شکایت درج کرا سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں والدین بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال کو محدود کرنے پر توجہ دیں، سوشل میڈیا کرمنلز کو انجام تک پہنچا کر مثال قائم کریں گے۔ کراچی میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز۔ چیئرمین میٹرک بورڈ کا امتحانی مرکز کا دورہ، کہا سرکاری اسکولوں میں فرنیچر کی کمی ہے، اساتذہ کے بہانوں کی وجہ سے سرکاری اسکولز میں سینٹرز کم بنائے ہیں۔ 3,85,000 سے زائد طلبہ کے لیے 521 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں۔
पर्चों की तहसील के दौरान मॉनिटरिंग रूम से निगरानी की गई। बल्दिया उस्मा कराची का काउंसिल इजलास अखाड़ा बन गया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की हाथापाई, झगड़े के दौरान कुर्सियां चल गई। मेयर और डिप्टी मेयर की काउंसिल इजलास में सूरत हाल कंट्रोल करने की कोशिश। पाक बहरिया ने बहरा अरब में 18 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। ISPR का कहना है पाक बहरिया ने मौसूल हंगामी सिग्नल पर PNS हुनैन को फौरी इमदादी कार्रवाई के लिए रवाना किया। शिमाली बहरा अरब में कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम और इंडोनेशिया के शहरियों को बचा लिया गया। बहरिया के माहिरीन ने तिजारती जहाज पर आग बुझाने में मामलत की। अमले को तिबी इमदाद दी। रेस्क्यू किए गए अफराद को कराची मुंतकिल कर दिया। आलमी बैसाखी मेला, भारत से 2840 सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए। वाघा बॉर्डर पर सूबाई वजीर रमेश सिंह ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों के लिए लंगर, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल के इंतजामात मुकम्मल। यात्रियों की हिफाजत के लिए पंजाब पुलिस और रेंजर्स के खुसूसी दस्ते तैनात। सिख यात्रियों को बसों के जरिए ननकाना साहब रवाना कर दिया गया। यात्री 10 रोज पाकिस्तान में कयाम करेंगे। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। अदाकार अदनान जाफर आज बनेंगे मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और साद हबीब मलिक ने रोमांजा ओपन एमेचर गोल्फ टाइटल जीत लिया। मुल्तान में होने वाली चैंपियनशिप में 8 स्ट्रोक्स की वाज़ेह बर्तरी से मैदान मारा। अब्दुल मुइज खान दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन की कैटेगरी में सारा अमीन फातेह करार। रामीन अमीन ने दूसरी पोजीशन हासिल की। 3 रोजा इवेंट में 30 एमेचर गोल्फर शरीक हुए।